نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اے خلیفۃ المومنین، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں کہ قحط کی صورتحال ہے، انسان، جانور، فصلیں سب پانی چاہتے ہیں، اب بارش کی دعا کر دیں۔ تو جب سیدنا عمر نے نماز استسقاء پڑھائی بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، سارا وقت استغفار کرتے رہے۔ استغفار کر کے انہوں نے نماز ختم کر دی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، ہم نے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تھا، آپ استغفار کر کے چلے آئے۔ تو سیدنا عمر نے کہا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے رحمت کی پھواریں برستی ہیں۔ یقین کر لیں مغفرت رحمت کی کنجی ہے، مغفرت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی۔ جو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ نہیں ہے، جس کو ندامت نہیں ہے، جو اپنے گناہوں کو اپنے رب کے آگے پیش نہیں کرتا، جو اپنی زندگی کے خطرے کو اپنے مولا کے آگے نہیں رکھتا، جو اپنے خسارے کو اس کے آگے نہیں رکھتا، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے جو دعا کی اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے یقین کے ساتھ کہ وہ غفور ہے، غافر الذنب قابل التوب، گناہوں کا بخش دینے والا، توبہ کو قبول کر لینے والا، اس رحمان سے دعا کی جس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یقین کے بغیر لوگ دعا کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ کبھی آپ نے یہ الفاظ سنے؟ بھائی گناہ گار ہی نے تو رب کے پاس جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، بہترین خطا کار۔ اور آپ نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ تو جو چاہتا ہو کہ اپنے گلٹ سے نکل آئے وہ توبہ کر لے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ رحمان کے بندوں کی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا جو سورہ الفرقان میں آتی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب ایسا ہے جو جان کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی کتنی دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ استغفار کو گنتے رہتے تھے، کسی مجلس میں 70 بار، کسی مجلس میں 100 بار، یعنی لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، جب خاموش ہوتے ہیں تو استغفار کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام گن رہے ہیں کہ کتنی بار۔ کیوں گنتے ہیں؟ پیروی کرنے کے لیے کہ آپ کو فالو کیا جا سکے۔ آپ استغفار کر سکتے ہیں استغفر اللہ کہہ کر بھی، آپ استغفار کر سکتے ہیں خاص دعاؤں سے بھی، مغفرت اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔
جو دنیا سے چلے جائیں ان کی کتاب زندگی بند ہو جاتی ہے. اور وہ رب رحمان ہے، کس طرح سے اس نے موت کے وقت جنازے کے لیے، خاص طور پر جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، مغفرت کی دعائیں سکھا دیں اپنے نبی کی زبان سے. مغفرت کی یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی دعائیں ہیں، اور زندگی کی جتنی احتیاجات ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا سب سے زیادہ کارگر ہے. ہاں، جو چاہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے اسے چاہیے کہ استغفار کرے. جو چاہے کہ مجھے بیماری سے نجات مل جائے اسے چاہیے کہ استغفار کرے. جو چاہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے اسے چاہیے کہ استغفار کرے. جو چاہے کہ دنیا میں وہ جو کام بھی کرنا چاہتا ہے وہ کام کرنا اس کے لیے ممکن ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے. ہاں، استغفار رحمت کے دروازے کی کنجی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ان کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں مرید، یعنی جو ہمارے یہاں صوفیاء ہیں ان کے یہاں یہ لینگویج یوز ہوتی ہے. خیر، سارا دن وہ شخص حضرت حسن بصری کے پاس بیٹھا رہا. اس نے دیکھا کوئی آیا تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، تو انہوں نے جواب میں علاج بتایا، استغفار کرو. کسی نے کہا مقدمہ ہے دعا کر دیں، انہوں نے کہا استغفار کرو. کسی نے کہا بچے نافرمان ہیں، کسی نے کہا رزق میں تنگی ہے، کسی نے کہا فلاں پریشانی ہے، مصیبت ہے. ہر ایک کا ایک ہی جواب تھا، استغفار کرو. پھر جس وقت سارے لوگ چلے گئے تو ان کے اسٹوڈنٹ نے ان سے پوچھا، یا شیخ، ہر مرض کی ایک ہی دوا ہے، ایک ہی علاج ہے. حضرت حسن بصری نے کہا کہ استغفار سے ہی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج کے دور کے لوگوں کی کتنی بڑی غلط فہمی ہے. کہتے ہیں گناہگار ہیں، دعا کیسے کریں. کہتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے. چلیں اس بات کے ساتھ اعلان کر دیتے ہیں کہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی مغفرت اور رحمت کو مانتے ہیں لیکن کنیکشن نہیں جوڑتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں سے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیں اور نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کا موبائل چارج نہیں ہے، آپ اس کی چارجنگ کیے بغیر اس پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کیسے وہ کام ہو جائے؟ کنیکٹیویٹی ضروری ہے. گناہوں کی مغفرت کے بغیر رحمت نہیں ہوتی. مغفرت طلب کی جاتی ہے. صرف اس بات کا اظہار کافی نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، وہ بخشنے والا ہے. جس کو ضرورت ہے وہ بخشش مانگے، اس کو استغفار کرنی چاہیے. تو مغفرت طلب کرنے والا اپنے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے بے پرواہی کرتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. جانتا ہے اس سے پہلے کیا آیت ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور آپ کے رب کا ارشاد ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا.
تو دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، دعا کرنے والا اپنے رب کو پکارتا ہے. یہ دعا فرض ہے، کیونکہ جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. استغفر اللہ. اور دعا مانگنے والے کو سدا یاد رکھنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ اور اس شعور کے ساتھ دعا کرے. اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاطر کی آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے فقیر ہو. جب تک کوئی بندہ فقیر نہیں سمجھتا اس وقت تک طلب نہیں کر سکتا. انتم فقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز، ساری خوبیوں والا، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. تو اے سارے جہان کے لوگوں، سب فقیر ہو، سبھی فقیر ہیں، اور وہ عطا کرنے والا ہے. اس سے مانگ لو، اس کے آگے ہاتھ اٹھا دو، اس کے سامنے اپنے معاملات رکھ دو. وہ غنی ہے، ہر دم تعریف کے لائق ہے. سیدنا ابو ذر کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرماتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو، رات دن رات دن، ساری زندگی ہو گئی غلطیاں کرتے ہوئے، اور میں ہی تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں. اس لیے مجھ سے معافی مانگتے رہو. تم اپنے گناہ اور نیکی سے مجھے کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان اور تمام جنات ایک متقی انسان کی طرح بن جائیں، میری حکومت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جنات اور بنی نوع انسان سارے کے سارے مل کر ایک فاسق و فاجر کے دل کی طرح ہو جائیں، برے بن جائیں، میری حکومت میں کوئی نقص، کوئی کمزوری واقع نہیں ہو سکتی. یا عبادی، اے میرے بندو، اگر اول آخر کے جنات اور انسان ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی اپنی مرادیں مجھ سے طلب کریں اور میں ان سب کی ضروریات کو پورا کر دوں، تو پھر بھی میری رحمت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی جس قدر سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لی جائے، اس لیے کہ میں سخی اور بزرگی والا ہوں. جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عنایت یا عذاب کلام ہے. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں صرف کہتا ہوں، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یقین کے ساتھ مانگیں کہ اس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے. جو کچھ تم اعمال کرتے وہ سب کچھ میرے علم اور حساب و کتاب میں ہے، جس کا ہر کسی کو پورا اور مکمل بدلہ دیا جائے گا. جسے نیکی کی توفیق مل جائے اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو گناہوں میں ملوث ہو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے. تو انسان محتاج ہے، گناہ کار ہے، خطا کار ہے. اپنے رب سے مانگنا اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے. اس کے باوجود رحم و کرم کرنے والے کی بندہ پروری کی انتہا ہے. وہ صرف مانگنے کا حکم نہیں دیتا، جو نہیں مانگتا اس پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں مانگا، اور اس بات کو اپنی ذات کے تکبر کے برابر سمجھتا ہے. یا اللہ، ہمیں ہمیشہ بہترین دعائیں کرنے والوں میں شامل فرما دینا. اور انبیاء کے بارے میں اور نیک لوگوں کے بارے میں، اور خاص طور پر سورہ الانبیاء میں جو بات رب العزت نے کہی، وہ یہ واضح کرتی ہے کہ دعائیں کرنے والے کیسے دعائیں کرتے ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون. یعنی مومنوں کی صفات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکارنے سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ دعائیں کرنے سے رکتے ہیں. یا اللہ،
ہمیں دعا کرنے سے کبھی تھکنے نہ دینا. یا اللہ سدا مانگنا چاہتے ہیں, یا اللہ تیرے در کے فقیر ہیں, اپنے فقیروں کو ہمیشہ ہی اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا کر دینا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کوئی بھی احتیاط اور پرہیز تقدیر سے نہیں بچا سکتی. تقدیر تو انسان کو آ لیتی ہے, لیکن دعا 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 نازل شدہ, یقین رکھیے گا نازل شدہ یعنی پہلے جو ہو چکا اور آئندہ نازل ہونے والے مصائب اور تکالیف سے نفع اور فائدہ پہنچاتی ہے. تو اے بندگان خدا ضرور دعا کیا کرو, ضرور دعا کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, فعلیکم بالدعاء عباد اللہ, فعلیکم بالدعاء عباد اللہ. اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرنا لازم کر لو. یہ مسند احمد کی روایت ہے, والیوم 5 ہے, پیج 234 ہے. دعا کرنے والا جب اپنے رب سے دعا کرے تو وہ کیسے کرے؟ صحیح بخاری کو پاروں میں بھی تقسیم کیا گیا, اور پہلا پارہ ہے جس کی آخری حدیث ہے, اور اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے, رسول اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم لک اسلمت, اللہم لک اسلمت, اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا, تیری فرما برداری کر لی. وبک آمنت, اور میں تجھ پر ایمان لے آیا. وعلیک توکلت, وقت وقت کی بات ہے نا, یہ سوتے وقت کی بات ہے خاص طور پر. وعلیک توکلت, اور میں نے تجھ پر توکل کر لیا. وإلیک انبت, اور میں نے تیری طرف رجوع کر لیا. میں سب کو چھوڑ کر تیرے پاس آ گیا ہوں. نیند بھی کتنی پیاری ہو جاتی ہے نا, کتنی خوبصورت نیند ہے جو اس دعا کے بعد آئے. وَبِكَ خَاصَمْتُ, اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا. اللہم انی اعوذ بعزتک, اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بعزتک, اللہ میں تیری عزت کے ذریعے سے تیری پناہ مانگتا ہوں, تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ان تذلنی, یہ کہ تو مجھے گمراہ کر دے, یا اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا, تیری عزت کا واسطہ ہے, تو مجھے ذلیل نہ کرنا. انت الحی الذی لا یموت, تو ایسا زندہ رہنے والا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. والجن والانس یموتون, اور جن اور انسان سب وفات پانے والے ہیں, سب اس جہان سے جانے والے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا کرنے والا جب اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیتا, میں نے ایک خاص طور پر کیفیت کے حوالے سے یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھے, اور سوتے وقت کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ خالص ہوتی ہے, کیونکہ بندے کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا, اسے آرام کرنا ہوتا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ سوتے ہوئے اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ دعا کرتے ہوئے حمد و ستائش کرنا, یہ حمد اس لیے ضروری ہے کہ سب کرم فرمائی تو اسی ذات کی ہے, اور اس کی چوکھٹ پر دامن حاجت پھیلانا ہے. تو اس نے ہمیں اپنی کتاب میں یہ طریقہ کار سکھایا ہے. دعا تو کرنی ہے ہدایت کی, لیکن ابتدا کس سے کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. حمد پہلے ضروری ہے. تو دعا کے آداب میں حمد و ستائش کا بڑا درجہ ہے, اور اسے ابتدا میں رکھنا. اور ہمیں تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے توسط سے سکھایا ہے.
کھانے پینے کے اوقات میں، نیند میں، بیداری میں کیسے حمد کو رکھا. جب سو کے اٹھنا ہے تب بھی ہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور اسی طرح سے نماز کا آغاز کرنا ہے، نماز میں آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ. تو جب اللہ کی حمد کریں گے تو کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آگے یہ رکھتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنے لیے ثنا کی ہے، جیسے تو نے اپنی ذات کی خود تعریف بیان کی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح دعا میں درود کو شامل کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ دکھایا ہے جو سیدھا رب تک جاتا ہے. انہوں نے تربیت کی ان لوگوں کی جن کے توسط سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پہنچی، آپ کی سیرت کا ہمیں علم ہوا. اگر آپ صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی نہ کرتے تو ہم سب گمراہ ہو جاتے. اگر آپ اخلاق و آداب نہ سکھاتے تو آج دنیا میں خلق رکھنے والا، خلق حسنہ رکھنے والا کوئی انسان نہ ہوتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت نہ کی ہوتی تو کس طرح انسانیت گمراہی کے عمیق غاروں میں ہوتی. شکر ہے اس ذات کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہنما بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی ابن کعب کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر دعا میں زیادہ تر وقت آپ درود پڑھو گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، صلی اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا 10 صلوات، 10 بار رحمت نازل فرمائے، 10 بار یقین کے ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ دعا میں کیا کچھ شامل ہوتا جا رہا ہے. روح، قلب، عقل اور پورے وجود کے ساتھ اللہ کی حمد ہے، استغفار ہے، درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور جب بندہ استغفار کرتا ہے نا تو دراصل معذرت کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور تو معاف کرنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی وہ دعا میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں. گو کہ آپ کی مغفرت کی دعائیں اتنی خوبصورت ہیں، جیسے سید الاستغفار ہے، اسی طرح سے مغفرت کی اور بہت ساری دعائیں، لیکن ایک دعا آپ کے سامنے رکھ رہی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. آپ اس دعا کی وسعت کا اندازہ لگائیے. اللہ مجھے بخش دیجئے جو میں نے آگے بھیجا اور جو میں نے پیچھے چھوڑا، یعنی میری پچھلی ساری غلطیوں کو بھی معاف کر دیجئے اور آئندہ جو میں نے کرنی ہے وہ پہلے ہی معاف کر دیجئے. سبحان اللہ. وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے چھپا لی، یعنی میں نے چھپ کر کام کیے، اور جو میں نے اعلانیہ غلطیاں کی، وما انت اعلم به منی، اور جن کو آپ میرے سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کا وسیلہ آپ نے اختیار کیا، انت المقدم، کوئی آگے نہیں کر سکتا، آپ ہی آگے کرنے والے ہیں. وہ انت المؤخر، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں. وانت علی کل شیء قدیر، اور آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. پھر دعا میں عاجزی اور درماندگی کتنی ضروری ہے. عاجزی کے بغیر دعا نہیں ہوتی. رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا وخیفا، خوف اور طمع کے ساتھ. ایمان امید اور خوف کے بین بین ہے، یعنی دل کے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے دستے سوال دراز کریں. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ دعا مانگنے والا
بے بسی اور بیچارگی کا اظہار کرے، اس طرح جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ میرا تو اب کچھ نہیں، ہر چیز کی نفی کر کے اتنی بیچارگی کے ساتھ جب وہ دعا کرے گا تو یہ دعا کی روح ہے۔ کہتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں، روح الدعائی ان یرا کل حول وقوت من اللہ ویسیر کالمیت فی ید الغسال۔ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قسم کی طاقت اور قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرے اور اس کی قوت اور عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح بے بس سمجھے جس طرح میت کو غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند ہے، اور عاجزی کے ساتھ جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ دراصل یہ کہتا ہے میری قوت میری طاقت ختم ہے، کچھ میرے اختیار میں نہیں، اور تو سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ تو اپنی معذوریوں اور مجبوریوں کو پھر اللہ کے سامنے رکھے، اور بہت پیارا انداز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنے کے لیے رسول اللہ سے اچھی دعائیں کسی نے نہیں کی، انبیاء کی دعائیں اس کے بعد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دعا کرنا بہت بہت عمدہ، لیکن اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس یقین کے ساتھ کہ میں گناہ گار صحیح لیکن وہ رب رحمان ہے، کیا اس نے نہیں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالی سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور آپ اس کی مغفرت اور رحمت کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک نے بھی یہی ریفرنس اختیار کرنے کے لیے کہا انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی سب گناہوں کو بخش دینے والا رحم والا ہے، بے حد رحم والا ہے۔ مجھے ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے بندوں کی دعاؤں میں، کہ وہ عرش والا اتنا بلند ہے، اتنی بلند ذات فرش والے سے یہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے جڑ جاؤ، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی عطا ہے، وہ کس قدر عطا کرنے والا ہے کہ وہ اپنے حقیر اور کمزور بندوں کو موقع دیتا ہے۔ کہاں وہ بلندیاں اور کہاں یہ پستیاں، کہاں اس کی عظمت اور کہاں یہ ذلت، جہاں تک ہم اپنی آواز کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دعا کرنے کا قرینہ سکھا دے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں انبیاء جیسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب انبیاء نے دعائیں کی تو ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان اور اس کی ذات پر یقین تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ پھل کھانا تو میری غلطی تھی، میں نے غلطی کر لی ہے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، اور اس دن بھی آدم علیہ السلام یاد کریں گے جس دن سارے انسان ان کے پاس جائیں گے، سارے انسان اس دن کتنے پریشان ہوں گے جس دن حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوگا۔
اس دن سب سے پہلے وہ انسانوں کے باپ کے پاس پہنچیں گے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کہیں گے کہ آپ سب کے والد ہیں، عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، آپ کو جنت میں ٹھہرایا، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کو ساری چیزوں کا علم عطا کیا، سارے نام سکھا دیے، اتنی آپ کی عظمت ہے، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دیں تاکہ آسانی پیدا ہو جائے، ہمارا حساب کتاب ہو جائے۔ اس وقت وہ فرمائیں گے درخت کا پھل کھانا میری غلطی تھی، اس وجہ سے میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میرے سے غلطی ہوئی تھی۔ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، غلطی کا اتنا شدید احساس چاہیے کہ اس سے مغفرت کی دعا کرنے کے باوجود غلطی کا اتنا شدید احساس تھا کہ اس کے بعد میری ذات کی وہ وقت، وہ قدر تو ختم ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر یہ احساس ابھرتا ہے نا، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان گلٹ میں پہنچ جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان سدا استغفار کرتا رہے۔ تو کون سی صورت بہتر ہے؟ استغفار کرنے کی۔ تو گلٹ میں جانا ہے؟ آپ لوگ گلٹ میں جاتے ہیں؟ توبہ کیے گلٹ میں جانے سے؟ گلٹ میں نہیں جانا، کیونکہ ابلیس اسی گلٹ میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کس قدر زیادہ احساس تھا اپنی غلطی کا۔ زمین میں اللہ کے پیغمبر تھے، جب سارے لوگ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے ہماری شفاعت کر دیجئے، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کو طوفان سے بچانے کے لیے دعا کی تھی، جس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، اس لیے میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے استغفار کی اور انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ میری استغفار قبول ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کی عظمت اور اپنی خطا کی وجہ سے اپنے مقام کو اتنا نیچے محسوس کرتے تھے۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ دعا کے لیے جس عاجزی کی ضرورت ہے، انسان اسے اپنی ذات کے اندر یوں ٹٹول سکتا، کہاں میں نے غلطی کی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے عاجزی کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگتا رہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی کتنی زیادہ ریئلائزیشن تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں، ہر آزمائش میں پورا اتر کر دکھایا، جو خلیل الرحمن تھے، ان کی عاجزی کو ان کے وجود کے اندر دیکھیے کہ جب حشر کے میدان میں لوگ ان کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیل الرحمن ہونے کا اعزاز بخشا ہے، جب لوگ انہیں یہ کہیں گے تو وہ معذرت کر دیں گے کہ میں نے 3 دفعہ توریہ اختیار کیا تھا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات و واقعات ایسے ہوں کہ بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہو، تو اس موقع پر ایسی بات کرنا جو بظاہر جھوٹ محسوس ہو۔ تو توریہ جو ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، کیونکہ وہ کہیں کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، یعنی 3 بار ایسی گزری میری زندگی میں کہ جب میں نے تھوڑا گول کر کے بات کی تھی۔ اپنی خطا کا ایسا اعتراف کرنے والا شخص دراصل عاجز شخص ہے۔ اس عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، تورات عطا کی تھی، تو وہ کہیں گے مجھ سے غیر ارادی طور پر ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا،
اس لیے میں کیسے آپ کی سفارش کر سکتا ہوں؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز نظر آتی ان کی شخصیت میں، انہوں نے جواز پیش نہیں کیا، معافی بھی مانگ لی، مانگتے ہی رہے ہوں گے ساری زندگی، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، لیکن بندگی کے مقام پر رہنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انبیاء کی زندگیوں میں دیکھیں، یہ بندگی ہے۔ مقام بندگی دراصل مقام شرمندگی ہے، اور شرمندگی کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان جب اپنے افعال کو دیکھتا ہے تو اسے شرمندگیاں ہی ملتی ہیں۔ شیطان اسے کہتا ہے شرمندہ نہیں ہونا، جواز پیش کرو۔ دراصل یہ بات ایسے ہوئی تھی، اپنی غلطی کو دوسرے میں تلاش کرو۔ تو انسان یا تو دوسرے کو بلیم کرتا ہے، بلیمنگ ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہیں نارملی، یا معذرت پیش کرتے ہیں۔ انبیاء کا رویہ نہ بلیمنگ تھا، نہ معذرت خواہانہ رویہ تھا، استغفار کا رویہ تھا، توبہ کا۔ اپنے رب کے حضور وہ توبہ کرتے تھے۔ پھر جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ان پر رحم و کرم بہت ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ آپ سرور دو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری خطائیں معاف کر رکھی ہیں، اس لیے وہی آپ کی سفارش کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن شفاعت کیسے ہوگی؟ آپ کو جب اجازت دی جائے گی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ دعا کرنے والے کو یہ طریقہ کار اپنانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا، سر اٹھائیے، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں اٹھ کر پھر حمد و ثنا کرتے ہوئے شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ اس طرح لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کریں گے، جو شفاعت کریں گے، پہلے اللہ کی حمد بیان کریں گے، پوائنٹ آف ریفرنس ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے بارے میں دعا کریں گے جو جہنم سے خود اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں نکل پائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے جلدی کی، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ انشاءاللہ قبول ہونے والی ہے اس شخص کے لیے جو فوت ہوا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ الحمدللہ۔ تو انبیاء کی دعائیں قبول ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا، جو خاص دعا آپ سے، یعنی جس کو دنیا میں بھی آپ کر سکتے تھے اپنے لیے، آپ نے اسے بھی اپنی امت کے لیے رکھ دیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔